یہ پہلے میں نے بخاری شریف کا حوالہ دیا آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جماعت کرائیں، وہ کتنی تھی؟ یہ بخاری شریف کے دادا استادوں میں سے ہیں ابن ابی شیبہ، یہ اس وقت 2 نمبر جلد ہے میرے ہاتھ میں، 285 نمبر صفحہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتن، مصطفیٰ کریم علیہ السلام رمضان کے مہینے میں 20 رکعت کی جماعت کراتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نہیں ہے، بہت ساری روایات ہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں نئے زمانے کی نکل آتی ہیں اور پھر وہ اتنی لوگوں کو پسند آ جاتی ہیں کہ وہ بعض اوقات پورے علاقے میں یا پورے ملک میں یا دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ تو 1300 سال تک تاریخ اسلام میں پوری دنیا میں 20 تراویح کی جماعت ہوتی رہی، 1300 سال تک۔ ٹھیک ہے جی، اب کوئی تقریباً 100 سال ہوا ہے یا کچھ سال اوپر ہوئے ہیں، انڈیا سے مولوی نذیر حسین دہلوی نے 8 رکعت تراویح نکال لی انڈیا سے۔ جس کو میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں میڈ ان انڈیا، 8 رکعت نماز تراویح میڈ ان انڈیا، یہ انڈیا میں بنائی گئی، یہ اسلام میں نہیں بنائی گئی، یہ حدیث میں نہیں بنائی گئی، یہ رسول پاک نے نہیں بنائی، یہ خلفائے راشدین نے نہیں ادا کی۔ 1300 سال، میں گننا چاہوں تو پھر بہت لمبی فہرست ہو جائے گی، مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے دن سے لے کر 1300 سال تک 8 رکعت تراویح کا پوری دنیا اسلام میں کوئی تصور بولیے نہیں تھا۔ 1300 کتنے 100 سال بولیے ذرا، 1300 سال تک 8 تراویح کا تصور دنیا میں۔ پھر 8 تراویح کہاں سے نکلی؟ انڈیا سے۔ انڈیا سے کس نے نکالی؟ نذیر حسین نے، اس بندے کا نام نذیر حسین تھا، اس نے نکالی کہ جی نماز تراویح تو 8 رکعت ہے، یہ 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ تو پھر وہ 8 میں ذرا آسانی تھی، لوگوں کو وہ 8 پسند آ گئی اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ ہوا تماشا، یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ وقت تھوڑا لگتا ہے جی۔ اچھا، ہمارے لوگ بھی بڑے سیانے ہیں، ہمارے سنی 20 پڑھنے والے، جی حافظ صاحب نے 1.5 گھنٹہ لا دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حافظ صاحب نے 1.25 سپارہ یا 1 سپارہ پڑھا ہے 1 گھنٹے میں، 1 گھنٹہ 10 منٹ، جو پڑھتے ہیں نمازی انہیں پتا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1 گھنٹہ 5 منٹ، 8 منٹ، اتنا ٹائم حافظ صاحب لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ زیادتی کیوں کرتے ہیں جی؟ روزانہ کا عشاء کی نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے بولیے؟ میں بتاتا ہوں، 22 سے 25 منٹ لگتے ہیں، 22-25 منٹ لگتے ہیں روزانہ عشاء کی نماز میں، اور پہلے والی 4 سنتیں ڈالو تو پھر آدھا گھنٹہ۔ ٹھیک ہے، پہلے والی 4 سنتیں بھی گن لو تو آدھا گھنٹہ۔ تو بھئی آپ وہ آدھا گھنٹہ جو سارا سال نماز پڑھتے ہیں وہ بھی حافظ صاحب کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو؟ یہ حافظ صاحب نے تو 1.5 گھنٹہ لگا دیا ہے۔ بھئی وہ آدھا گھنٹہ نکالو نا عشاء کی نماز کا جو سارا سال پڑھتے ہو، وہ آدھا گھنٹہ نکالو تو پیچھے کتنا بچے گا؟ 1 گھنٹہ۔ تو یار سال کے بعد چند دن اپنے رب کے لیے 1 گھنٹہ تم ٹائم نہیں نکال سکتے؟ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے کتنی دیر سکرین کے آگے کھڑے رہتے ہو، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ او جی پاکستان ہار گئے پھر یہ ہوتا ہے، کیا حاصل ہوا تمہیں؟ کتنے گھنٹے تم وہاں کھڑے رہے؟ کتنا وقت ضائع کیا تم نے؟ کئی ایسے بیوقوف ہمارے بھائی دکاندار ہوتے ہیں، دکان کھول کے شٹر نیچے کر کے اندر ٹی وی لگا کے کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا گناہ کماتے ہیں آپ اس سے، اور یہاں 1 گھنٹہ صرف، اور فضیلت کیا ہے؟ میرے اور تمہارے آقا فرما رہے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں
یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال کے بعد یہ انعام اور نعمت دی ہے۔ اچھا آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، دل تھام کے ذرا رکھ لیں، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے پیغام ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے دنوں میں کچھ لوگ کچھ آٹے کا توڑا کسی غریب کو دیتے ہیں، 10 بندے اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور توڑے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ایک 11واں بندہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے، اس محتاج حقدار کو 10 کلو کا یا 20 کلو کا توڑے کا آٹے کا ایک توڑا دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ دے رہے ہیں؟ 10 فیکٹریوں کے مالک دے رہے ہیں۔ ایک تنظیم بنی ہوئی ہے علاقے میں، کوئی انجمن بنی ہوئی ہے وہ غریبوں کی مدد کے لیے، تو کیا کر رہے ہیں؟ ایک توڑا 10 کلو کا، 20 کلو کا، 10 بندے، 20 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، فوٹو بن رہی ہے، وہ اس غریب کو دے رہے ہیں۔ اس کے 8 بچے ہیں، وہ توڑا کتنے دن استعمال کرے گا؟ ایک بات ہے، یہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک منٹ، ویڈیو بنا کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں امیر ہوں اور یہ غریب ہے؟ 10 بندے ایک توڑا دے رہے ہیں، اوپر سے 20 کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس غریب کی غربت کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے۔ میں کہیں گیا ہوا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، کئی دنوں کے بعد میں مدینہ شریف واپس آ رہا تھا، بارش بھی تھی، طوفان بھی تھا، اولے بھی پڑ رہے تھے، بجلی بھی چمکتی تھی، بادل بھی گرجتا تھا، خوف اور ڈر آتا تھا۔ میں مدینہ شریف کی طرف آ رہا تھا تو مدینہ شریف سے ایک بندہ 100 کلو والی بوری اٹھا کے اسی باد و باران طوفان میں گرجتی بجلی چمکتے بادل میں دوڑا جا رہا ہے، مدینہ شریف سے دوڑا جا رہا ہے۔ میں آ رہا تھا، میری تو مجبوری تھی کہ میں نے اپنے گھر آنا تھا، لیکن اس مصیبت کے وقت میں یہ 100 کلو کی بوری اٹھا کے مدینہ شریف سے باہر کیوں بندہ بھاگ رہا ہے؟ تو جب بجلی چمکی تو میں نے دیکھا وہ امام زین العابدین تھے۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور یہ بوری مجھے دے دیں۔ فرمایا زہری پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہو جا، سفر بہت زیادہ ہے، لمبا سفر ہے، خطرہ ہے بڑا، آگے حالات بڑے خطرناک ہیں، بوجھ بڑا زیادہ ہے، تو میرے راستے سے ہٹ جا۔ میں نے کہا جی نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ فرمایا نہیں زہری پیچھے ہو جا، بس میرا کام مجھے کرنے دے۔ جلال اتنا تھا آواز میں دوبارہ عرض نہ کر سکا، چلے گئے۔ مجھے پہلے تو جو سفر کی تھکاوٹ تھی اس نے پریشان کیا ہوا تھا، اب یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی کہ یہ کیا ہے۔ اب میں سویا نہیں، رات کو سردی کی رات تھی، سخت سردی تھی، برف باری ہو رہی ہے، اسی میں بارش ہے، طوفان ہے۔ خیر میں نے صبح کی نماز مسجد میں پڑھی تو میں سیدھا امام زین العابدین کے آستانے پر چلا گیا۔ میں نے کہا میں جا کے پوچھتا ہوں کہ امام کہاں گئے ہیں، کب آئیں گے، کس سفر پہ گئے ہیں۔ تو میں نے جب میں پہنچا تو دیکھا امام زین العابدین صاف ستھرا سونا لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، سبحان اللہ، اور لوگوں کا جمگٹھا ہے۔ تو میں نے آنکھیں ملی، میں نے کہا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھ پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ تو امام زین العابدین مجھے دیکھ کر مسکرا دیے اور اشارہ کیا کہ زہری چپ ہو جا، بات نہیں کرنی، جو کچھ تو نے رات کو دیکھا ہے یا مجمع میں بات نہیں کرنی۔ میں چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ جب سب لوگ اٹھ کے چلے گئے میں بیٹھا رہا تو میں نے پھر پوچھا دست بستہ، میں نے کہا امام ہے رسول اللہ کے بیٹے یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ تو کہتے تھے سفر بڑا لمبا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، بوجھ بہت زیادہ ہے، خطرہ بڑا ہے اور بڑا لمبا سفر ہے، تو حضور ابھی رات کے 3 بجے تو میں نے آپ کو دیکھا، تو ابھی وہ سفر ختم بھی ہو گیا، خطرے سارے ٹل گئے۔ تو امام زین العابدین مسکرا دیے اور فرمایا زہری تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ سفر
دنیا کا یہ خطرہ جو تو نے رات کو دیکھا تھا، بارش ہے، اولے پڑتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتا ہے، وہ درختوں کے بڑے بڑے موٹے ٹین ٹوٹ رہے تھے، طوفان آیا ہوا تھا، تو ان کو خرابی حالات سمجھ نہیں، میں قیامت کے دن کی بات کر رہا تھا، میں ان حالات کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا حضور یہ 100 من کی بوری کا کیا مطلب تھا؟ وہ کیا؟ فرمایا کسی غریب کے بچے بھوکے تھے، میں رات کے پردے میں اس کی مدد کے لیے گیا تھا، اگر میں دن میں جاتا تو کوئی کہتا کہ زین العابدین غریب کی مدد کے لیے آیا ہے، میں مدد بھی کر رہا ہوں، غریب کی غربت پر پردہ بھی پڑا رہے گا۔ یہ ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، بولیے ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے۔ یار غریب کی غربت پر کچھ اس پر مہربانی کرنی ہے تو اس طرح کر سکو۔ اس لیے میرے تمہارے آقا نے فرمایا الصدقۃ تطفی غضب الرب کما یطفی الماء نارا، فرمایا خفیہ صدقہ اس طرح اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے جیسے آگ پر، جلتی ہوئی آگ پر کوئی بڑی بالٹی پانی کی پھینکو، تھوڑی سی آگ ہو، بالٹی ڈالو تو اسی وقت بجھ جاتی ہے۔ اللہ کے غضب اور ناراضگی کو خفیہ صدقہ اسی طرح ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں مہربانی کرو، یہ 20 کیمرے لگا کے 10 کلو کا آٹا دے کے اس بیچارے غریب کی غربت کا تماشا نہ کرو۔ کسی کی مدد کرنی ہے تو اندر کھاتے کرو۔ تم یہ چاہتے ہو نا میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، بس اللہ اندر ہی اندر معاف کر دے، تو بھئی تو بھی کسی کی غریب کا ڈھنڈورا نہ پیٹ کہ یہ غریب ہے میں اسے خیرات دے رہا ہوں، تو بھی اندر ہی اندر دے دے۔ جب تو اندر ہی اندر دے گے تو تیرا رب اندر ہی اندر تیرے درجے بلند فرما دے۔ وما علینا